اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه بهذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نصر الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله دائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله وينصركم. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس نے الحمدللہ اس کائنات کو خلق کرنے کے ساتھ ساتھ ہم انسان کو مخلوقات میں اشرف مخلوق بنایا، عقل جیسی نعمت دی، امتحان رکھا تو ہادی بھیجے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد سلسلہ امامت جاری ہوا. رسول اللہ کی بہت سی معتبر حدیثوں میں رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی میں جب بھی چاہے کسی یہودی نے سوال کیا ہو، کسی عیسائی راہب نے سوال کیا ہو یا کسی مسلمان نے سوال کیا ہو، رسول اللہ نے یہی بتایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، سب بنی ہاشم سے ہوں گے، سب سید و سردار ہوں گے. یقیناً اللہ کے الہی نمائندہ 12 امام جس دن رسول اللہ کی وفات ہو گئی، امت نے 11 اماموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کسی کو شہید کیا، کسی کو زہر دیا، کسی کو قید میں رکھا. تو اللہ نے اپنے 12ویں کی حفاظت کے لیے 12ویں کے لیے غیبت رکھ دی، جو ہمارے وقت کے امام امام زمانہ جل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج محرم کی پہلی تاریخ عزا خانے ہم سجاتے ہیں تو یقیناً جب بھی اگر کسی کے یہاں موت ہوتی ہے تو ہم جو وارث ہیں میت تھے ہم اس کو پاس جاتے ہیں، اس کو پرسہ دیتے ہیں، اس کو دلاسا دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس فرش عزا کا وارث الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ہماری گناہ گار آنکھیں ہیں جو ہم اپنے امام کو دیکھ نہیں سکتے، ورنہ ہمارے امام یقیناً ان فرش عزا کی زینت بنتے ہیں. اور ہم اپنے وقت کے امام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ چلیے دعا کرتے ہیں کہ مالک وہ دن جلد از جلد آئے کہ ذاکری امام کریں اور ہم بیٹھ کے امام کی زبانی وہ تذکرے سنیں، کربلا کے حقیقی واقعات کو ہم سمجھیں سنیں
ہم میں وہ جذبہ پیدا کر پروردگار کہ ہم کو کربلا والوں کی طرح بنا دے۔ کربلا میں جو اصحاب و انصار تھے، پروردگار کہہ رہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ کی مدد، اللہ مجبور نہیں ہے، مگر اللہ نے ایسے شرطیں رکھی ہیں کہ کون انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ساری مخلوق ہے اور اللہ عادل ہے۔ اللہ نے امتحان رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے امتحان کا رزلٹ ہوتا ہے۔ اگر امتحان رکھا ہے اور اس کی مخلوق ہے تو کچھ ایسے ہوتی ہیں کہ کلاس میں 50 لڑکیاں ہیں، ٹیچر کی 50 کے 50 جو ہوتی ہیں تو وہ چاہنے والی ہوتی ہیں، تو ٹیچر کو بھی انصاف کیسے ملے گا؟ کیسے وہ لڑکیوں کے ساتھ انصاف کرے گی؟ تو امتحان رکھا جاتا ہے۔ امتحان میں جس کے نمبر زیادہ آیا وہ فرسٹ آئے گا۔ تو یقیناً اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، ورنہ اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ تم میری مدد کرو تو میں تم کو کھانے کو دوں گا، تم میری مدد کرو تو میں تم کو گھر دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، یعنی مدد کے ذرائع ہیں، یعنی مدد یعنی اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو پہچانواؤ لوگوں کے درمیان میں۔ تو یہ فرش عزا پر ہمارا آنا، یعنی اسلام نے جتنی چیزوں کی تاکید کی ہے، ایک مسلمان کو چاہیے مسلمان سے ملاقات کرے بغیر کسی وجہ کے، یعنی کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان سے، مومن سے ملاقات کرے، مومن کی زیارت کو جائے، مومن سے ملاقات کرنا مگر بغیر کسی لالچ کے، یعنی ہمارے رشتہ دار ہیں ہم کو ان کی خبرگیری کرنا ہے۔ تو یہاں کے اوپر یہ چیز بتائی ہے کہ اگر ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری عمر کو دراز کر دیتا ہے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، یعنی اس نے ہر ایک چیز میں شرطیں رکھی ہیں۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم ایک شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ دیکھیں انسان سارے انسان ہیں مگر انسانیت ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں انسان ہم لوگوں کو بہت نظر آ رہے ہیں مگر انسانیت ناپید ہو گئی ہے۔ آج انسانیت نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے۔ چھٹے امام کا دور ہے، جس وقت امام کے صحابی کہتے ہیں مولا کعبۃ الحرام میں کتنے حاجی ہیں، بہت شور و غوغا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ سب کے سب انسان نہیں ہیں۔ وہ حیران ہے، مولا اتنے انسان ہیں۔ امام نے چہرے پہ آنکھ کے اوپر ہاتھ پھرایا کہ آپ دیکھو سارے جانور نظر آ رہے ہیں انسان، کچھ ہے جو انسان کی شکل میں ہے۔ پھر انہوں نے ہاتھ پھرایا، پھر وہی حالت کا مولا یہ کہا جو معرفت کے ساتھ حج کرنے آیا ہے وہ انسان ہے، جو بغیر معرفت کے آیا ہے وہ سب جانوروں کے مثال ہے۔ معرفت کے ساتھ اگر ہماری نمازیں ہوں گی تو نماز ہے، معرفت کے بغیر نماز نہیں۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے گویا کہ وہ کفر کی موت ہے۔ بہت زیادہ پرآشوب ماحول ہے، قدم قدم پر ہم کو ایک ایک قدم اٹھانا ہے، پھونک پھونک کر اٹھانا ہے۔ مجلسیں کر لینا بہت آسان ہے، مجلسوں کے صف میں ہمارا نام آنا بڑا کمال ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہے، رسول اللہ نے 40 سال کے بعد تو زبان کھولی، کیونکہ رسول اللہ کے سامنے سارے مذہب تھے۔ اب رسول اللہ آخری نبی، سارے مذہب کے لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھنا ہے۔ جناب ابراہیم سے جو 2 شاخیں چلی تھیں، جناب اسحاق اور جناب اسماعیل کی، تو سارے نبیوں کی نبوت منسوخ، اب صرف اور صرف رسول اللہ کی نبوت ہونا ہے۔ تو رسول اللہ کا سامنا سارے مذہب والوں سے تھا۔ رسول اللہ نے 40 سال تو جاہل کافر، بدو کافر، جو زباباد بات پر صرف قتل و غارت کرتے تھے،
عورت کی قدر نہیں تھی، عورت کا احترام نہیں تھا. باپ اگر مر گیا، بیٹے کی سوتیلی ماں ہے تو وہ اپنے تصرف میں لے لیتا تھا. محرم نامحرم کوئی چیز سیف نہیں تھی. اتنے جاہل عربوں میں اللہ نے اپنے پیارے بہت زیادہ محبوب کو ان جاہل عربوں کے درمیان میں بھی. ان 14 معصومین کی اگر عمریں دیکھیں، کوئی بھی 100 تک نہیں پہنچا، کوئی بھی نہیں. کوئی 14 معصومین میں کوئی بھی نہیں پہنچا، کیونکہ یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ تھے، اللہ کے اتنے چہیتے تھے. یہ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق تھے، اور ہماری ان کی تخلیق میں بھی فرق. اللہ نے نور سے ان کو خلق کیا. یعنی ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ نور ہے. اللہ نور نہیں، اللہ مخلوق، نور مخلوق ہے، اور اللہ کسی بھی مخلوق سے مشابہ نہیں ہے. نور سے 14 معصومین بنے ہیں. تو اللہ کی سب سے پہلی مخلوق رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 40 سال، کیونکہ عرب جو تھے تو بہت زیادہ بولنے میں ماہر تھے، بہت زیادہ. اگر کسی چیز کی تعریف کرنا ہے، ایک پین ہے، اگر پین کی تعریف کرنا ہے تو 10-15 اشعار اس پین کی تعریف میں لکھ دیتے تھے. پوری نظمیں لکھتے تھے. 40 شعروں کی نظمیں لکھ دیتے تھے. رسول اللہ کا ایسے لوگوں کا سامنا تھا، مگر رسول اللہ کا علم اللہ کا عطا کردہ علم تھا. اللہ نے اپنا سارا علم رسول اللہ کو دیا تھا. 40 سال اپنے عمل سے رسول اللہ نے کافروں کی زبان سے کہلوا دیا کہ محمد صادق ہیں، محمد امین ہیں. وہ عرب جو کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، وہ عرب اپنے امانتیں مکے کے سارے جاہل جو تھے ان کو بھی اگر اپنی امانت رکھنا ہوتی تھی تو وہ رسول اللہ کے پاس لا کے رکھتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا. بہت بڑی چیز ہے یہ. دوست پہ بھروسہ بہت مشکل سے کرتا ہے، نہ کہ دشمن جو رسول اللہ کے آباء و اجداد کے دشمن چل رہے تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ امین ہے. دیکھیں امین ہر چیز میں ہوتا ہے. اگر یہ رومال کسی کے پاس رکھا ہے، ہوا ہے یہ ایسا، ایک امام کے پاس جب رومال گیا ہے تو گیلا تھا، اور جب کئی مہینوں بعد واپس کیا تو گیلا ہی واپس ہو گیا. تو کہا مولا گیلا ہے، تم نے مجھے گیلا ہی دیا تھا. یعنی امام نے سوکھنے بھی نہیں دیا اس کو. وہ امام جانتے ہیں ہر ایک چیز میں امام کی حکمت ہے. تو رسول اللہ نے 40 سال میں دشمنوں سے، سارے دشمن کافر کہتے تھے محمد صادق، محمد امین ہے. مگر کیوں کافر رہے؟ کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، یعنی ایک اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے. جب وہ ایک اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے تو وہ محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ یہ نہیں مانتے تھے، اور ان کا یہ انکار تھا. ایک سلوات بھیجتے ہیں. یعنی منصب کو نہیں مانا. یہاں پر دیکھیں سوال کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے امام کی فضیلت سن کے کتنا خوش ہوتے ہیں، اور یہ حق ہے ہم کو خوش ہونے کا. ہمارے دلوں میں جلا ملتی ہے، قوت ملتی ہے، ہمارے ذہن بیدار ہو جاتے ہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. مگر یہ دیکھیں کہ کیا امام کے منصب کو ہم ویسا مانتے ہیں جیسا اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. رسول اللہ کو سب مانا ہے. رسول اللہ سے سارے قحط پڑھائے تو دعائیں کروا رہی کہ بارش ہو جائے، مگر تم اللہ کے رسول ہو یہ نہیں مانیں گے. تو اللہ کے رسول نہیں مانو گے تو تم کافر، تمہارے لیے جہنم ہے. 40 سال رسول اللہ خاموش ہے. پھر پہلی وحی آئی تو کہا کہ اپنے قرابت داروں کو دعوت دینا، یعنی عام لوگوں کی دعوت نہیں تھی. جناب عبد المطلب کے بیٹے بیٹی ان کے بچوں کی دعوت ذوالعشیرہ جو اسلام کی پہلی دعوت. یعنی جب ہم کوئی نیک کام کرنے چلیں جو اسلام کے مطابق ہے، اس نیک کام کرنے کے لیے مومن کو کھانا کھلانا،
کھلانے سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں، فقر و فاقہ تنگدستی دور ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو جس وقت رسول اللہ نے 3 سال خاموشی سے گھر والوں کو دعوت، اس کے بعد عام دعوت ہوئی، تو جب اعلان نبوت ہوا، بہت دور پہ ایک شخص رہتا تھا وائل بن حجر، یہ اپنے ملک کا بادشاہ تھا اور اس کی رعایا اس کی بڑی مطیع و فرما بردار تھی۔ بہت اچھا بادشاہ تھا، ایسے چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں تھا، اور بڑی رعایا تھی، بڑی سلطنت کی اس کی حکومت تھی۔ جیسے اس نے سنا کہ مکے سے اعلان نبوت، اس نے اسی وقت جیسی حالت میں تھا، اس نے اپنے حکومت کو، تخت کو، رعایا کو چھوڑ کے وہاں سے نکل پڑا۔ ابھی مکہ پہنچنے والا ہے کہ رسول اللہ نے 3 دن پہلے کہہ دیا کہ وائل بن حجر بہت دور سے سفر کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، حضر موت سے، یعنی جو بہت ہی دور ہے وہ شہر، وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے، اللہ اور رسول کی اسلام کے لیے۔ دیکھیں یہ چیز توفیق الہی ہے۔ عقیدہ بچانا، عقیدے پر رہنا بہت مشکل ہے۔ اس نے صرف اعلان نبوت سنا، جیسے ہی وہ پہنچا رسول اللہ نے استقبال کیا۔ رسول اللہ کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ وائل، رسول اللہ نے 3 دن پہلے بتا دیا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں کتنی بڑی حکومت کا مالک تھا، بادشاہ تھا، رعایا بھی میرے ساتھ تھی، میں خوشحال تھا، مگر میں نے جیسے ہی اعلان نبوت سنا میں نے سب چیز کو ٹھوکر مار دی اور میں آپ کے قدموں میں آ گیا۔ رسول اللہ نے کہا یقیناً تم نے جو کہا یہ حق ہے، تم نے دل سے اسلام قبول کیا ہے، پروردگارہ وائل بن حجر کو، اس کی اولاد کو، اس کی اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، لعنت بے شمار لعنت۔ تو دیکھیں اگر انسان آمادہ ہوتا ہے تو ہم جس کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں ان کو بھی کتنے، یعنی انہوں نے ہمارے لیے درجات بنائے ہیں، ہمارے لیے اجر کثیر رکھا ہے۔ اگر ہم کو اہل بیت کی دعا ہی مل جاتی ہے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ زندگی میں ہم کو اور کیا چاہیے ہے؟ یہ تو زندگی ہے، زندگی کے بعد بھی ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے، نجات یافتہ ہم ہی لوگ ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح جب فتح مکہ ہو رہا تھا، فتح رسول اللہ کیونکہ خلق العظیم کے مالک تھے، رسول اللہ کبھی اپنے دشمن کو بھی شرمندہ نہیں کرتے تھے۔ دشمن دشمنی کر رہا ہے مگر رسول اللہ کبھی نہیں کہتے تھے تو کیا کر رہا ہے۔ اس وقت ابو سفیان اسلام لے آیا فتح مکہ کے بعد۔ جب فتح مکہ ہوا ہے تو اب کافر سمجھ گئے تھے کہ اب ہماری یہ گردن اڑے گی اور یا پھر ہم کو اسلام لانا ہے، 2 ہی کام ہیں۔ تو اب اپنی جان بچانے کے لیے یہ لوگ اسلام لے آئے۔ ابو سفیان، اس کا بیٹا معاویہ، ہر جنگ میں رسول اللہ کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک انسان پوری زندگی مخالفت کر رہا ہے، بمجبوری اپنی جان بچانے کے لیے اسلام لا رہا ہے، تو کیا وہ اسلام صحیح طریقے کا اسلام ہوگا؟ وائل بن حجر جو آیا ہے یہ خود سے اسلام لے آیا بغیر نبی کو دیکھے ہوئے، یہ دل سے خوش کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم بہت سے صحابہ ہیں، جیسے جناب سلمان فارسی، یہ پوری زندگی انتظار کرتے رہے آخر نبی کا،
تو اس طرح سے جو دل سے لایا تھا وہ دل سے مومن رہا. مگر رسول اللہ نے ابو سفیان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ منافق ہے، یعنی یہ اسلام کا کلمہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی مال بچانے کے لیے پڑھا ہے. تو لوگوں کو ذرا سی خلش ہوئی. ہم نے کل ہی بتایا نا کہ اہل بیت کی فضیلت اور اہل بیت جو کہہ رہے ہیں اس کو ہر آدمی ہضم نہیں کر پاتا ہے. غیر تو غیر اپنے ہی نہیں کر پاتے، اس کے لیے سوال اٹھاتے یہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر اہل بیت جتنی بھی ہم فضیلت ان کی بیان کریں کم ہے. خود ہمارے امام کہتے ہیں، معصوم امام یہ بات کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے خالی اللہ میں شرک نہیں کرو، کیونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے. اگر اللہ سے ہم کو ملاؤ گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے. ورنہ اس کے بعد جتنی فضیلت بیان کرنا ہے ہماری کرو، تمہاری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں جتنی ہم کو اللہ نے فضیلت دی ہے. جو ہمارا درجہ ہے تم نہیں جان سکتے، تمہاری عقلیں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ ابو سفیان منافق ہے. رسول اللہ کے اصحاب، کچھ اصحاب کے دلوں میں کھٹک ہوئی. دیکھیں جن کے ایمان ناقص ہوتے ہیں ان میں کھٹک رہتی ہے، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کا منافقت ظاہر ہوئی. آخری زمانے میں ابو سفیان نابینا ہو گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا. جب اندھا ہو گیا تو ایک دن اذان ہو رہی، یہ لوگوں کے درمیان میں ہی بیٹھا ہوا تھا. جیسی اذان میں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. وہ کہتا ہے یہاں پر کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا ہے کہ جس کا مجھے لحاظ کرنا ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. تو سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہاں کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ وہاں مولائے کائنات بیٹھے ہوئے تھے، مگر لوگوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا. کہا نہیں یہاں کوئی نہیں ہے. کہتا ہے دیکھو بنی ہاشم کے انداز کو دیکھو کہ اپنا نام کہاں رکھا ہے. کہ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ نے ان کے نام کو بلند کیا ہے. اپنے نام کے ساتھ اللہ نے ان کے نام کو رکھا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ان کے نام کو بلندی دی ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں روئیں جس نے مجھے یہ کہا کہ ہاں کوئی یہاں نہیں ہے، مجھے لحاظ میں نہیں رکھا. یعنی میری منافقت کا لوگوں میں پتہ چل گیا. برائی اگر ساتھ پردوں میں بھی کی جاتی ہے تو برائی ظاہر ہوتی ہے، اور نیکی ساتھ پردوں میں بھی کی جائے گی تو اللہ نیکی کو ظاہر کرتا ہے. بہت سارے قیدی لائے گئے رسول اللہ کے سامنے. سارے قیدیوں کو کہا کہ گردن مار دو. ایک قیدی کو روک دیا کہ اس کو نہیں قتل کرنا. لیکن سارے تو قیدی قتل ہو گئے تو کوئی سوال نہیں، کیونکہ سارے کافر. مگر جو زندہ رہا وہ کہتا ہے مجھے کیوں چھوڑا آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ کہا کہ تجھ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہے. سب سے پہلی چیز تو غیرت دار ہے، حیا. اسلام اور ایمان حیا کو پسند کرتا ہے. تو شجاع ہے، تو سخی ہے، تو صلہ رحمی بہت کرتا ہے. یعنی یہ ساری صفتیں جو ہیں تو کافر کو مومن بنا دیتی ہیں. جیسے اس نے یہ چیز سنا کہتا ہے واقعی آپ کے پروردگار اور آپ پر میں ایمان لاتا ہوں. اسی وقت اس میں کلمہ شہادتین پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اسلام ہمیں جو چیزوں کے لیے کہتا ہے وہ ہم کو صرف اور صرف مجمع ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کی مجالس. دیکھیں پورے سال اگر مومن ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں تو محرم کا مہینہ آتا ہے، مرد بھی اپنی عورتوں کو تھوڑا آزاد کر دیتے ہیں. ہر گھروں میں مجلس ہوتی ہے،
اگر کسی کے یہاں سال میں ایک مجلس ہوتی کہتے ہیں نہیں امام سال میں ایک ہی بار جاتے ہیں، یعنی مومن مومن سے ملاقات کرتا ہے، کتنا اجر اس کو ملتا ہے۔ مومن کو خوش کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، مومن کی خدمت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو جب عزادار آتے ہیں تو جو صاحب خانہ ہوتا ہے اس کا پر واجب ہوتا ہے کہ عزادار کا احترام کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو مہمان کیا ہے، اور یہ شرف ہندوستان کو ملا ہے، کیونکہ جب امام عراق جا رہے تھے تو ہندوستان کے بادشاہ نے امام کو مہمان بلایا تھا کہ یا امام حسین آپ آئیے، ہمارے مہمان بنیے۔ تو امام نے کہا تھا یقیناً میں آؤں گا، تمہارے ہندوستان شہر آؤں گا میں۔ مگر امام کربلا گئے اور امام شہید ہو گئے۔ کربلا میں 10 دن کوششیں چڑھ جاتی ہیں۔ تو پوچھا گیا خداموں سے کہ کوشش کیوں چڑھی؟ کا امام ہند گئے، اس لیے ہندوستانی دھوم سے یہ 10 دن مناتے ہیں۔ یہ 10 دن جو ہم لوگوں کو ملے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے قدم ہندوستان میں ہوتے ہیں۔ حقیقی عزاداری ایسی جگہ پر عزاداری ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں ایک وقت کھانا پکاتے ہیں، ایک وقت کا پیسہ بچاتے ہیں، بہت سادہ کھانا کھاتے ہیں، بہت کم کپڑا بناتے ہیں، غریب سے غریب اپنے غریب اور کریم امام کو اپنے گھر بلاتا ہے۔ اور یہ عزا خانے جو ہم سجتے ہیں تو عزا خانوں میں مجلسیں کرنا، اس کی سب سے بڑی چیز یہ بتائی ہے کہ اللہ اس کو فقر و فاقے سے محفوظ رکھے گا۔ جن گھروں میں مجالس ہوتی ہے اللہ ان کے گھروں میں کبھی فقیری نہیں آنے دیتا ہے، اور جن گھروں میں مجلس ہوتی ہے آسمان کے فرشتے اس مجلس میں آنے کے لیے تمنا کرتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیں، 10 دنوں میں جہاں مجلس ہو رہی ہے کوشش کریں اپنے آپ کو پہنچانے کی۔ جس وقت عالم محشر ہوگا سب سے تیز جو لائن جنت میں جاری ہوگی، کیونکہ ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ جائے گا، ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ جائے گا، تو جو امام کے پیچھے جو ہوگا، یقیناً ہم بھی اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ یعنی 12 اماموں کی لائن ہوگی، رسول اللہ کی ہوگی، پھر اس کے بعد میں انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، مگر اس عالم محشر میں جو سب سے تیز قطار جاری ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کی قطار ہوگی۔ ایک عالم دین تھے اور بہت زیادہ عالم ایسے تھے کہ وہ بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں کرتے تھے، پڑھتے تھے، بہت گریا کرتے تھے۔ لیکن اگر دل سے ہم امام کو سمجھیں گے کہ کون تھا ہمارا امام، کیا ان پر کیوں ڈھایا گیا یہ ستم، تو اندر سے ہمارا دل خون روئے گا اور یقیناً ہم پھر اس کے لیے آمادہ ہوں گے۔ ہم سید، خصوصاً ہم لکھنؤ والے، ہم لوگ کچھ تلن نہیں کھاتے ہیں، مچھلی نہیں کھاتے وہاں والے، اچھے کھانے نہیں کھاتے ہیں، اچھا لباس نہیں پہنتے ہیں۔ آج کی دور کی بات نہیں ہے، جو حقیقی ہیں کھانا مزے کا ہوا تو پانی ڈال دیتے ہیں کہ نہیں، یہ دن اہل بیت پہ بہت سخت گزرے ہیں، ہم کو ہماری خوشی نہیں دیکھنا ہے، ہمارے امام کے لیے ہم کو کرنا ہے۔ تو وہ عالم بہت مجلسیں کرتے تھے، ان کے بیٹے بھی عالم ہو گئے، بیٹا بھی بہت، مگر بیٹا جتنا باپ مجلسیں کرتے تھے اتنا بیٹا نہیں کرتا۔ خود بیٹے نے ایک دن دیکھا خواب میں، رات میں، عالم محشر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، قطاریں لگ رہی ہیں کہ جنت میں اب داخلہ ہے، سب چیز ہو چکی ہے، اب جا رہے ہیں، تو لائن میں کھڑے ہیں۔ ہم لوگ بھی بس کی لائن، ٹرین ٹکٹ کی لائن ٹرین کی رہتی ہے تو کئی قطاریں رہتی ہیں، تو دیکھتے رہتے ہیں کون سی لائن تیز چل رہی ہے، وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو ایسے ہی وہ دیکھ رہے، بیٹا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ جس قطار میں ان کے بابا کھڑے وہ بڑی تیزی سے جا رہی ہے. یہ سوچتے ہیں میرے بابا کی قطار بہت تیزی سے جا رہی، میں بھی وہیں چلا جاؤں. یہ اس قطار سے نانگتے ہوئے چلنے لگتے تو فرشتہ رو دیتا ہے، نہیں رہو، آگے نہیں جانا. پھر رک جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر جاتے ہیں. کیونکہ ہم انسان جلدست ہیں نا، ہم لوگ چاہتے ہیں ہر کام جلدی سے ہو جائے. دیکھیں نیکی کرنے میں ہم لوگ جلدی نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ دنیاوی چیز حاصل کرنے کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں. اگر ہم لوگ حقیقت کو جان لیں کہ ہم اگر وہ کام جو معرفت کے ساتھ ہوگا، پہچان کے ہوگا، علم کے ساتھ ہوگا، ذرا سا آپ کریں گے آپ کو بہت ملے گا اطمینان. پھر وہ چلتے ہیں، پھر روک دیا 3-4 بار. جب روک دیا تو ان کو بڑا غصہ آیا، کون ہو تم، کیوں مجھے روک رہے وہاں جانے کے لیے؟ کہا کہ وہ قطار عزاداروں کی. کہا میں بھی عزادار ہوں امام حسین کا. کہا کیا تم بہت زیادہ نوحہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ گریا کرتے تھے، جب مجلسیں کرتے تھے، مجلسیں کرواتے تھے، عزاداروں کا انتظام کرتے تھے؟ کہا نہیں، میرا بابا کرتا تھا. تمہارا بابا کرتا تھا، تمہارا بابا اس قطار میں ہے. اب جو ان کی آنکھ کھلی تو ان کو سمجھ میں آیا علم حاصل کرنا اور ہے، علم کو بانٹنا لوگوں کے درمیان یہ اور ہے، معرفت کو بڑھانا، امر بالمعروف مجلسیں کرنے پر اکسانا. ہم تو کہتے ہیں ہمارا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، بچوں کا پیپر ہے، مجلس نہیں کر سکتے. مطلب آج بھی ہم امام حسین کو مظلوم ہے ہمارا امام. ہم مجلسیں کرنے والے ایکسکیوز دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا امام غریب امام آج بھی مظلوم امام. مگر حقیقی چاہنے والے حاکم ہے، لکھنؤ بادشاہوں کا شہر، نوابوں کا شہر. ایک بادشاہ کا وزیر افتخار الدولہ ہندو تھا، بہت زیادہ عزاداری کرتا تھا. وہاں کے ہندو بھی تعزیہ رکھتے ہیں، شب عاشور ایسے عمل کرتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی منت ہوتی ہے، بچہ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، کوئی بیماری ہے، تو وہ چہل ممبری کرتے ہیں. ان کی منت یہ ہوتی ہے کہ 9 تاریخ کی شب میں وہ مغرب کی نماز ہونے سے پہلے جو ایک پیر پہ اگر کھڑے تو ایک پیر پہ رات بھر عاشور کا سارا دن، تعزیہ دفن ہونے کے بعد جا کے وہ اپنے پیر کو، یعنی ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے. غیر شیعہ کرتے ہیں کام، لیکن غیر شیعہ کرتے ہیں ان کے لیے برزخ کی آگ، جہنم کی آگ حرام کر دی اللہ نے. یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا شرف ہے کہ کافر پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو پھر ہم لوگ کے لیے کیا نہیں کرے گا ہمارا امام؟ خالی امام کو ہم پہچان کے کریں تو صحیح، آمادہ ہوں ان کے لیے. جس وقت وہ مجلسیں کرتا تھا، 1 سال اتفاق سے وہ بیمار ہو گیا، اور وہ مجلس سے نا باقاعدہ جیسے اہتمام ہوتا ہے پوری طرح سے کرتا تھا. وزیر اللہ نے دیا تو اس کو دولت بھی، مگر امام حسین کی مجلس میں خرچ کرنا کبھی گنتی نہیں کرنا کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے. میرا امام کسی کا محتاج نہیں ہے، امام سخیوں کا سخی ہے. 10 کریں گے لاکھ دے گا، 10 کریں گے کروڑ دے گا. کہتے ہیں یہ ایسا بیمار ہوا کہ ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا، سارے طبیبوں نے کہا لا علاج، عالم سکرات میں پہنچ گیا. رات ہوئی، سارے گھر والے انتظار میں کہ ابھی رات کو مر جائے گا. اچانک صبح میں یہ اٹھ گیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور فوراً اپنے نوکر سے کہا کہ جاؤ کوئی شیعہ عالم کو بلا کے لاؤ. جا کے اس کا نوکر جو ہے تو شیعہ عالم کو بلایا. کہا سب سے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے اسلام لانا ہے. عالم دین نے اس کو کلمہ پڑھایا. مسلمان ہوا، اس کے جتنے عزیز و اقارب آئے ہندو لعنت ملامت کرنے لگے. وہ کہتا ہے تم مجھے لعنت ملامت کرو، برادری سے نکال دو، مجھے کچھ بھی کر لو،
مگر میں اسلام لے آیا، میں دوبارہ یہ مذہب سے ہٹ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میں جو لایا ہوں وہ حق ہے، تم چاہے کچھ بھی کہہ ڈالو۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں تم لوگ جانتے ہو کہ میری حالت کیا تھی، بلاؤ سارے ڈاکٹروں کو، سارے طبیبوں کو بلاؤ۔ سارے طبیبوں نے تمہارے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں لا علاج ہوں، مر جاؤں گا۔ تم لوگوں نے دیکھا تھا میرا انتظار کا عالم، میں بالکل مرنے کے قریب تھا، کہاں تو پھر میں کیسے زندہ ہو گیا؟ اس طرح مجھے شفا ملی، کیسے میں کھڑا ہو گیا تمہارے سامنے۔ چاہے تم کچھ کر لو مگر میں کفریت اختیار نہیں کر سکتا، بس میں حسین کے قدموں میں اب زندگی گزاروں گا۔ خدا ماجرا کیا ہوا کہ جب صبح ہو رہی تھی تو اچانک حسین ابن علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور امام نے مجھ سے کہا اب اٹھ جا، جو تو نے اتنا عزاداری پہ خرچ کیا ہے تو میں دنیا میں تیری شفا کے لیے کافی ہوں۔ ایک کافر کو عزاداری پہ خرچ کرنے کے لیے شفائے کلی ملی ہے، یہ امام ہے۔ جب انہوں نے مجھے دنیا میں شفا دے دی عزاداری کے سلسلے میں، تو میں ان پر ایمان لا کے ان کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر کے میں آخرت کیوں نہ بنائی۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس کے سارے خاندان والے کئی 100 آدمی مسلمان ہوئے، اور پھر وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ کربلا گیا، کہتے سالوں وہاں رہا اور بہترین شیعہ کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے گیا۔ ایک سلوات میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو سوال اٹھاتے ہیں کیا ضرورت ہے عزاداری میں اتنا خرچ کرنے کی؟ نہیں ہے تو نہیں کرنے کا، نہیں ہے تو قرض لے کے کرو، اپنے خرچوں کو روکو، اپنے خواہشات کا گلا گھٹو، مگر یہ سوچ لو کہ امام حسین علیہ السلام پہ خرچ کرنے سے کبھی بھی بڑھے گا گھٹے گا۔ امام حسین علیہ السلام لوگوں نے اپنے بچے بیچے ہیں، قربانیاں دی ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں۔ ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ اس ضعیفہ نے ایک بکری ذبح کی تھی، تو بادشاہ کے لیے ایک بکری ذبح کرنا یعنی اس بوڑھی عورت کی پوری جاگیر وہ تھی۔ تو اس عرب نے علامہ بحر العلوم سے یہی سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس ضعیفہ نے اپنی پوری جاگیر جو بکری تھی وہ دے دی، تو پھر جب بادشاہ کے پاس وہ بی بی آئے گی، وہ ضعیفہ آئے گی، تو بادشاہ کو اسے کیا دینا چاہیے؟ تو علامہ بحر العلوم کہتے ہیں کہ بادشاہ کو اپنی پوری بادشاہت میں جتنی چیز ہے وہ سب دینا ہے۔ تب وہ عرب کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ حسین نے اللہ کی راہ میں کیا روکا ہے، کیا نہیں دیا ہے؟ حسین نے اللہ کی راہ میں ہر کچھ دیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، یعنی یہاں پر بہت نفس کو مطمئن رکھ کے اللہ کی راہ میں ہر کچھ قربان کیا امام حسین نے۔ اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کی، تو اللہ نے اپنی مرضی امام حسین علیہ السلام کو دی۔ اب جو حسین کہے گا اللہ وہ کرے گا۔ امام حسین کہہ دیں کہ پروردگار یہ ہے گنہگار مگر میں اس کا مخلوق ہوں، اس کے قرض کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ اللہ امام حسین کے گناہ صدقے میں اس گناہ گار کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ فاحشہ عورت تھی، فاحشہ جو طوائف کہلاتی ہے، سماج میں جس کو بہت ہی گری ہوئی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ فاحشہ عورت۔ بازو میں شیعہ کا گھر ہے، کھانا پک رہا ہے، مجلس شروع ہو گئی ہے، اتفاق سے آگ بجھ گئی، کھانا دم باقی تھا ہونا۔ فاحشہ عورت کے گھر میں آگ کی ضرورت تھی، وہ آنگن سے بازو آنگن میں آئی، اس نے چاہا کہ میں ایک کوئلہ لے جاؤں اپنے گھر میں آگ جلا دوں، دیکھا تو آگ بجھ گئی تھی، اس نے اس کو دھوپنی دی،
کوئلے پھر سے جلنے لگے، لکڑی جلنے لگی، یہ آگ لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ مجلس جب تمام ہو گئی، لوگ کھانا کھانے لگے، یہ اپنے گھر میں اس نے چولہا وولہا جلا کے کھا کے سوئی، ویسی اس کی آنکھ لگی تو اس نے کیا دیکھا کہ مجھے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنا کر جہنم کی طرف فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے جانے، یہ چلا رہی ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، بولے تو جہنمی ہے، تو فاحشہ ہے، تو گنہگار ہے۔ کہتی بس اب کنارے تک پہنچی تھی کہ میرا آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ امام کہتے چھوڑ دو اسے، اور اس سے کہتے مولا یہ گنہگار ہے، یہ جہنمی ہے۔ کہاں گنہگار تو ہے، مگر میں اس کا مقروض ہوں، میں نے اس سے قرض لیا ہے۔ وہ کہتی مولا میں تو گنہگار ہوں، میں نے کیا آپ پہ احسان کیا؟ نہیں مولا میں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ کہا کہ بازو میں نذر کا کھانا پک رہا تھا، آگ بجھ گئی تھی، کھانا کچا تھا، تیرے آگ جلانے سے کھانا پک گیا، عزاداروں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، کیونکہ وہ میرے مجلس کا کھانا تھا، تو نے مجھ پہ احسان کیا۔ میں نے اللہ سے کہہ کے تیرے سارے گناہوں کو معاف کرا دیا۔ اب جو اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ مولانا مصائب پر ہیں، فوراً مجلس میں آئی، اتنا گریہ کیا اس نے، اتنا گریہ کیا کہ مولا میں نے صرف اتنی سی آگ جلا کر ایک وقت میں صرف کچے کھانے کو پک گیا، تو مجھ پر اتنا بڑا احسان۔ یہ ہے امام حسین۔ کیسے کرنا چاہیے ہم کو عزاداری، کس طرح سے ہم اپنی نیندوں کو تیاگ دیں۔ کربلا کی شہیدوں کو یاد کر کے ہم کو نیند کیسے آتی ہے، ہم خوش کیسے رہتے ہیں۔ یہ 10 دن ہمارے امام آنکھوں میں آنسو ہوتے، ہمارے 5ویں امام نے ایک جاگیر کو چھٹے امام کو وصیت کر دی، وہاں کا پیسہ صرف اور صرف مینا میں عزاداری کرنا۔ مینا حج پر جب جاتے ہیں 3 دن مینا میں رہتے ہیں۔ حج وہ جگہ ہے کہ جہاں پورے ورلڈ کا مسلمان اکٹھا ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی جب وہاں مجلسیں ہوتی ہیں، 5ویں امام نے یہ انتظام کیا کہ پورے ورلڈ کو پتہ چلے کہ ہم پر اور ہمارے جد پر کون سا ظلم تھا جو نہیں ہوا کربلا میں، ہم اس کربلا والوں کو یاد کریں۔ عزاداری خالی مجلس میں آنے کا نام نہیں ہے، عزاداری دلوں کو بیدار کرنے کا نام ہے، احساس اپنے میں پیدا کریں کہ آج اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے ہم لاکھوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر امام حسین کی مجلس کے لیے ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے کریں؟ یعنی آج بھی غریب ہے نا ہمارے لیے وہ امام جو ہم کو صحت دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہم بیمار اگر ہو جائیں تو یہ طے کر لیں کہ آج جتنا ہمارے پاس ہے ہم یہ سب امام کو ہدیہ کر دیں، سب مجلسوں میں خرچ کریں گے، مولا مگر ہم کو صحت چاہیے۔ کس طرح سے زندگی میں بھی ہمارے لیے امام ہے، آخرت میں بھی امام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں زیارتیں پڑھنے سے قبر میں امام حسین آتے ہیں، زیارت پڑھ لینا اور ہے، زیارت کا حقیقی مفہوم سمجھنا اور ہے۔ کربلا ایک شخص گیا، مرتضیٰ مطہری کا زمانہ ہے، کربلا پہنچ گیا، امام حسین علیہ السلام کے روضے کے سامنے ہوٹل میں جب اپنے آپ کو رکھا، کربلا پہنچ گیا مگر امام حسین کے روضے میں نہیں جا سکتا۔ مومن کا دل بہت نرم ہوتا ہے، ہم تو مجلس ہو گئی، ہم کو رونا آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں۔ اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو استغفار کرے، امام سے التجا کرے کہ مولا مصائب ہو رہے، مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، کون سا میرا گناہ ہے جس سے میری آنکھ میں آنسو نہیں آ رہا ہے؟
وہ شخص امام کے روضے میں نہیں جا سکا. 6 مہینہ ہو گیا. اپنی چھت کے اوپر جاتا ہے ہوٹل کی, وہیں سے امام کی زیارت پڑی. آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ بات پھیلی, یہ شخص کربلا آیا ہے, امام کے روضے میں نہیں گیا. سارے لوگوں میں گویا ہونے لگی. ایک بات کئی طرف پھیلتی ہے تو بہت زیادہ پھیل جاتی ہے, حقیقت کوئی کو نہیں پتا. یہاں تک کہ مولانا تک بات کی کہ مولانا اس شخص اتنے دور سفر کر کے آیا ہے مگر آج تک امام حسین کے روضے میں نہیں گیا. آپ چلیے مولانا بھی آئے. کہا چل بھائی تو امام کے زیارت کے لیے آیا ہے, کہا بس میں یہیں سے زیارت کر سکتا ہوں, میں آگے نہیں جا سکتا. کہا نہیں, امام کی ذریعہ امام سے ملاقات کر. جو حقیقی معرفت والے ہوتے ہیں امام دکھائی دیتے ہیں. جب ہم اس میں دخول پڑھتے ہیں تو امام جواب دیتے ہیں. ہم عام انسان سلام جب کرتے ہیں تو جواب دینا واجب ہے نا. تو جب ہم امام کو سلام کرتے ہیں تو کیا ہمارا امام جواب نہیں دیتا؟ یقیناً ہمارا غریب امام جواب دیتا ہے. اس سے کہا چلو. وہ کہتا ہے مولانا ضد نہیں کریے, میں نہیں جا سکتا ہوں. کہا نہیں چلو میں چل رہا ہوں ساتھ میں. دن طے ہوا, ٹھیک ہے کل میں چلتا ہوں. نہایا دھویا, زیارت کے لیے غسل کیا, صاف کپڑے پہنے, اب نکلا. جب نکلا ہے نا ہوٹل سے تو تھر تھرا رہے, کانپ رہا ہے, لرز رہا ہے کہ میں کیسے اپنے امام سے ملاقات کروں, کس طرح سے میں روضے میں جاؤں گا. اتنا صاحب معرفت وہ تھا اور اتنا دل کا نرم تھا کہ وہ احساس رکھتا تھا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ صحن میں داخل ہوا, کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اس کی جان نکل جاتی. ہونٹ نیلے ہو گئے, جس میں ایک دم عجیب کیفیت ہو گئی کہ پکڑ کے اس کو آگے لے کے چلے. جب لے کے چلے ہیں تو کہاں میرا امام گھوڑے سے گرا تھا, کہاں پر میرے امام کے سینے پہ شمر سوار ہوا, کہاں پر ضربیں لگی, یہاں میرا امام دفن ہے. کہتے ہیں اس طرح سے وہ باتیں کرتا ہوا بڑھا کہ ایک مرتبہ سری تک پہنچتے ہی اس کا دم نکل گیا. تب مولانا کی سمجھ میں آیا یہ ہے جو اپنے امام کی حقیقی معرفت رکھتا تھا, کہ امام کے زخموں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, امام کی مصیبتوں کو درک کر رہا تھا. اگر ہم وہ کیفیت رکھ کے آج یہ عزاداری کریں تو یقیناً ہم کربلا والوں کے ساتھ شمار ہوں گے. ہمارا شمار ابھی میرا امام کربلا نہیں پہنچا ہے. 28 رجب کو میرا امام نکلا ہے مگر ابھی تک منزل پر نہیں آیا ہے. جب 28 رجب کو امام کا مدینے سے نکل رہے ہیں, سمجھ لیں یہ وہ امام ہے کہ جس کی بہنیں دن کے اجالے میں اپنے گھر کے آنگن میں نہیں آئی تھی. جب سب سوار ہو گئے, ایک مرتبہ جناب زینب کہتی بھیا اب مجھے سوار کرو. کہ زینب میں تجھے لے تو جاتا مگر تجھ پر عبداللہ کا حق ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتی بھیا زینب کو چھوڑ کے اگر گئے تو زینب مر جائے گی. کہ زینب میں بھی تجھے لے جاتا مگر عبداللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لے جاؤں گا. جناب زینب اتنی ڈری ہوئی ہے کہ آئیں, عبداللہ آنکھیں بند کیے ہیں. عربوں میں جب عورت پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتی ہے. جناب زینب گئی, دہلیز پر بیٹھ گئی. عبداللہ کی آنکھ کھلی, کر علی کی بیٹی آپ دہلیز پر, عبداللہ کی زندگی میں. ہاتھ جوڑ کے کہتی عبداللہ کیا میں نے آج تک کبھی تم سے کچھ مانگا؟ کہا نہیں علی کی بیٹی, آپ تو امیر کی بیٹی ہیں. کہ عبداللہ ہاتھ جوڑ کے زینب کہتی ہے میرا بھیا جا رہا ہے, اگر میری ماں ہوتی تو عبداللہ میں تجھ سے التجا تم سے نہیں کرتی, مگر زینب اکیلے اپنے بھیا کو نہیں جانے دے گی, اور اگر میرا بھیا اکیلا چلا گیا تو ابھی ابھی زینب مر جائے گی.
عبداللہ مجھے اجازت دو. جناب عبداللہ نے جناب زینب کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما. کہا حسین میرا بھی آقا ہے, میرا امام ہے, علی کی بیٹی, میں نے تم کو اجازت دی, تم جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ سفر پر. جناب زینب نے خوشی خوشی صندوق کھولا, اس میں سے چادر نکالی. جناب عبداللہ کہتے ہیں زینب جو چاہے لے جاؤ. کہ میرا بھیا غریب ضرور ہے مگر زینب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. عبداللہ دعا کرنا کہ زینب کی یہ چادر بچ جائے. زینب نے چادر اڑی, آ گئی بھیا. عبداللہ نے اجازت دے دی. اب جناب زینب کو دروازے سے باہر جانا ہے. اتنا مشکل کام ہے, شہزادی کو دروازے سے باہر اونٹ پر سوار ہونا ہے محمل میں. کہتے ہیں جناب امام حسین نے بازو پکڑا, سورہ یاسین پڑھی. دوسرا بازو علی اکبر نے پکڑا, سورہ رحمان پڑھی. یقیناً محمد نے پیچھے سے چادر اٹھائی ہوگی. کہتے ہیں ادھر زینب نے ایک قدم بڑھایا, ایک مرتبہ آواز آئی جناب عباس کی آقا ٹھہر جائیں. کیا ہوا عباس؟ آسمانی مخلوق سے کہہ دوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو, علی کی بیٹی دروازے سے باہر آ رہی ہے. میں کہوں گی عباس یہ مدینہ ہے, یہ زینب کا احترام ہے. بازو پکڑ کے زینب چلی. کہتے ہیں ابھی 18 قدم چلی ہوگی, 18 قدم چلی ہوں گی, زینب بیٹھ گئی. امام حسین کہتے ہیں زینب بیٹھ گئی. کہا بھیا مجھے عادت نہیں ہے راستہ چلنے کی, کتنا چلائیں گے بھیا, زینب تھک گئی ہے. میرا امام رو کے کہتے ہیں زینب یہ مدینہ ہے, 18 قدم میں تھک گئی. ابھی ہم کو مکہ جانا ہے, وہاں سے کربلا جاؤ گی, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام سے بھی کربلا ہوگی, کربلا سے مدینہ. زینب اب سفر شروع ہو گیا. اللہ اللہ, زینب اپنے بھائی کے ساتھ ہماری مجلس مزداری ناسوں کے قریب نذرانے کو قبول کرنے, امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. شیان در قرار جہاں جانے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. خصوصاً جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے, مرحومین کی فہرست میں میرے مالک ان کو جلد از جلد بعد السلام پہنچا دی. پروردگار وہ زندگی میں میرے مولا کربلا اور کعبے کی زیارت نصیب فرما. پروردگار اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. پروردگار اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. ہمارے مرد تقلید کی حفاظت فرما. میرے مالک ہمارے ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. ہم کو بہترین عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری اس قلیل سے خدمت کو قبول کر دے. خصوصاً ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما. ہمارے عقیدوں کو سلامت رکھ. جس طرح تو نے ہمیں شیعت میں پیدا کیا, پروردگار مرتے وقت ہم کو شیعہ موت نصیب کرنا, اسی پر ہمارا حشر قرار دینا. پروردگار ہمیں دنیا میں چہدہ معصومین کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کرنا. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں مقام علیہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار صدقے محمد آل محمد علیہ السلام کی میرے مالک جو جو تمنائیں لے کر بیویاں آئی ہیں, یا پروردگار اس فرش ادا کے صدقے طفیل میں ہر حاجت کو پوری کر دے. ہماری دعاؤں کو مستجاب کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.